ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میں رات کو برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب میری ساس کہنے لگی کہ شمائلہ، آج رات کو میرے کمرے میں رک جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو مجھے اٹھ کر واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ کل بھی میں گر گئی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ پاس ہی صوفہ پڑا ہوا تھا جس پر گرنے کی وجہ سے مجھے چوٹ نہیں آئی، ورنہ اگر میں نیچے گرتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ اور تم تو جانتی ہو کہ میں عمر میں جب انسان کو چوٹ لگ جائے تو پھر ٹھیک ہونے میں کتنے دن لگ جاتے ہیں۔ میری ساس کو ہمیشہ لمبی چوڑی بات کرنے کی عادت تھی، اور ابھی ان کی اتنی لمبی چوڑی تمہید سن کر میں دل ہی دل میں جھنجلا گئی تھی، مگر پھر میں یہ سوچ کر حامی بھر چکی کہ جب میں نے اپنے کمرے میں سو کر کیا کرنا تھا، میرے لیے تو میرے شوہر کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں سر دبا بھر کے رہ گئی تھی، اور پھر آج رات میں نے اپنی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ صبح جب میں اپنی ساس کے کمرے سے باہر نکلی تو میری دیورانی ناشتہ بنا رہی تھی۔ یوں بھی رات کا کام کرنا میری ذمہ داری تھی، اور صبح کے وقت میری دیورانی گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ باقی گھر کی صفائی کے لیے ملازمہ آتی تھی اور دن کو ہم دونوں مل جل کر کام کرتے تھے۔ جب میری دیورانی نے مجھے ساس کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگی کہ کیا آج پوری رات آپ نے اماں کے کمرے میں گزاری تھی؟ میں نے سرسری سے انداز میں اسے جواب دیا تو کہنے لگی کہ کتنی حیرت کی بات ہے، آپ کو بھلا شفیق بھائی رات بھر اپنے سے دور کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ میرے شوہر کو دیکھیں، وہ تو مجھے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں چھوڑتے۔ تب اس کی بات پر میں سرد آب بھر کے رہ گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے اس بات کا کیا جواب دیتی؟ میں پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں پلٹ آئی تھی اور اپنے شوہر کے آفس جانے کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی تھی۔ شام کو جب ہم سب کھانا کھا رہے تھے تب میری ساس نے میری دیورانی کو اپنے پاس رکنے کے لیے کہا۔ یہ سن کر میری دیورانی اور دیور دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ میرا دیور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنے لگا تھا۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی میرا دیور اس سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں افسردگی چھا گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا جو سب سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی۔ اگر میری ساس میری دیورانی کے بجائے مجھے یہ بات کہتی تو بھی میرے شوہر سے اس بات پر کبھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا تھا۔ رات کو جب میں برتن دھو رہی تھی تبھی میری دیورانی میرے پاس ہچکچاتے ہوئے آئی اور ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ بھابھی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر میں نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے اسے کہا کہ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ میری جگہ پر اماں کے کمرے میں رک جائیں تو دیکھیں، آپ کے شوہر تو آپ کو اس بات پر بھی کچھ نہیں کہتے، مگر عادل مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دھنک رنگ بکھرے تھے، آنکھوں میں جیسے خمار اترا ہوا تھا۔ میں پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات تمہاری جگہ پر رک جاؤں گی۔ پھر میں جب اپنی ساس کے کمرے میں آئی تو وہ بھی ایک پل کو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر انہوں نے اس بارے میں زیادہ سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے دونوں بیٹوں کی فطرت سے اچھے سے جانتی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر حیرت ہوتی تھی کہ انہوں نے کبھی مجھ سے اس بارے میں سوال کیوں نہیں کیا تھا۔ ہماری شادی کو 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ میری دیورانی پر اللہ نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، جبکہ میرے تو ابھی تک دور دور تک آثار ہی نہیں تھے، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کیسے؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ میری ساس نے کبھی اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا تھا کہ ابھی تمہاری خوشخبری کیوں نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ مجھے دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ یہ بھی اچھا ہوا کہ تم ہی آ گئی، ورنہ نگینا تو بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہے۔ وہ تو ایسی گہری نیند سوتی ہے کہ اگر میں اسے اٹھاؤں بھی تو وہ اس کے کانوں تک میری آواز ہی نہیں جاتی، جبکہ تم میری پہلی ہی پکار پر اٹھ جاتی ہو۔ میں نے ان کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات کو میری ساس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں ان کے لیے جب پانی لینے کے لیے کچن میں آئی تو سامنے ہی میری دیورانی کھڑی تھی، اور نہ جانے وہ آدھی رات کو چائے کیوں بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اس کی موجودگی کا سبب پوچھا تو وہ قدرے گڑبڑا گئی، مگر اس وقت میں بھی جلدی میں تھی، فوراً سے اپنی ساس کے کمرے میں واپس آ گئی، اور پھر جب دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹی تو اس بات کو میں بھول گئی تھی۔ دن بدن میری ساس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور روزانہ ہی مجھے ان کے کمرے میں رکنا پڑتا تھا، جبکہ میری دیورانی بالکل بھی میری ساس کے پاس رات بھر رکنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو جیسے اس بات پر شکر کرتے تھے۔ ان کا رویہ دیکھ دیکھ کر میں اٹھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ انہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اگر شادی کے قابل نہیں تھے
اگر وہ کسی عورت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے میری زندگی کو کیوں برباد کیا؟ ایک ان کا بھائی تھا جو اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک وہ تھے جنہیں شاید عورت ذات کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ اپنی ماں کو شادی سے صاف منع بھی کر سکتے تھے، یوں میری زندگی برباد ہونے سے بچ سکتی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں مارے باندھے دن گزار رہی تھی اور صبر کے گھونٹ پی کر یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے دو ٹوک انداز میں بات کروں گی۔ ان سے پوچھوں گی کہ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ اور پھر آج جب وہ آفس سے گھر آئے تو آج میں نے ان سے صاف انداز میں بات کر لی تھی۔ وہ حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، انہیں مجھ سے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ جبھی وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ایک حکیم سے اپنا علاج کروا رہا ہوں، جلد ہی صحتیاب میں ہو جاؤں گا، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ یہ بات انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ انہیں اس بات پر اتنا یقین نہیں تھا۔ میں پھر مایوسی سے ان کے پاس سے اٹھ کر اپنی ساس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ یوں بھی ان کے پاس سے رکنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آج پھر رات کو میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور آج جب میں ان کے لیے پانی لینے کے لیے کچن میں آئی تو میں اپنے دیور دیوران کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ پہلے بھی میں نے کتنی بار ان کے کمرے سے رات کو ایسی ہی آوازیں سنی تھی اور میں یہ دیکھ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی کہ ان دونوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ گھر میں ان کے علاوہ اور بھی لوگ موجود تھے اور وہ اپنے جذبات میں اس قدر بہہ جاتے تھے کہ انہیں خود پر کنٹرول ہی ختم ہو جاتا تھا۔ میں اپنی ساس کو دوا کھلانے کے بعد ان کے کمرے سے باہر آ گئی اور پھر دیور دیورانی کے کمرے کے پاس کھڑی ہو کر میں اندر سے آنے والی آوازوں کو سننے لگی تھی۔ اب میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب میں دروازے کے لاک کے اندر جھانک کر دیکھا تو ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر میرے لیے قابو خود پر پانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور پھر جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر بستر پر سو رہے تھے۔ اب میں ان کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ وہ اچانک افتاد پر تیار نہیں تھے، وہ گڑبڑا کر رہ گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اچانک سے تمہیں کیا ہوا ہے؟ مگر اس وقت میرے ذہن پر صرف ایک ہی چیز سوار تھی اور کچھ بھی میں دیکھ کر جو آ رہی تھی اس نے تو میرے اندر کی آگ کو بڑھا دیا تھا۔ تبھی میں اپنے شوہر سے اس بات کا تقاضا کرنے لگی کہ آپ مجھے میرا حق دیں، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، سب کو آپ کی اس بات کے بارے میں بتا دوں گی۔ پہلے تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر یکدم وہ غصے سے مجھ پر دھاڑ کر بولے کہ تم نہایت ہی بے شرم اور بے حیا لڑکی ہو، تمہیں بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر سے کیا کہہ رہی ہو۔ شریف عورتیں تو یہ بات اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہیں، اور تم کس دھڑلے سے اس خواہش کا اظہار کر رہی ہو۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں بھی غصے سے پھٹ پڑی۔ انہیں کہنے لگی کہ آپ نے آخر مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ اتنا ٹائم گزر گیا اور ابھی تک آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ میں آپ کی امی سے یہ بات بتا دوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے آپ سے شادی میری کیوں کی۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا، مجھے کہنے لگے کہ کسی کو بھی یہ بات مت بتانا، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نہیں جانتی کہ میری بہت بدنامی ہوگی، امی کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوگا۔ میں انہیں دکھ نہیں دینا چاہتا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں اور میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، تمہاری ساری شکایتوں کو میں دور کر دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور ان کا نرم لہجہ دیکھ کر میں بھی نرم پڑ گئی اور پھر وہاں سے اٹھ کر میں دوبارہ سے اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یوں بھی اب میرے لیے خود پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب ہر دوسرے سے تیسرے دن جب رات کو میں اپنے دیور دیورانی کے کمرے سے یہی آوازیں سنتی اور اکثر دیورانی کو کچن میں موجود پاتی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اپنے دیور پر ہوتی تھی کہ وہ آخر ایسا کیا استعمال کرتا تھا جس کی بنا پر اس کی بیوی اس سے اس قدر خوش تھی، اور ہر رات وہ کتنی دیر تک یہ عمل کرتے رہتے تھے۔ مگر شرم کا لحاظ کر کے میں اپنے دیور سے یہ بات نہیں پوچھ سکتی تھی، اور ایک دن پھر جب میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تبھی میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور پھر اس سے اپنے حق کا تقاضا کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کیسے میری آواز بلند ہو گئی تھی، اب تو میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میری خوشیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ جب میں دوسری شادی شدہ عورتوں کو اپنی ازدواجی زندگی میں خوش اور مطمئن مسرور دیکھتی ہوں تو میرے اندر خالی جگہ بھر جاتی ہے اور میرے لیے اپنے جذبات کو قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک جیتی جاگتی عورت ہے جس کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، مگر آپ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مگر انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے ساتھ جھکائے وہ بیٹھے رہے، اور پھر جب میں کمرے سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ باہر میری دیورانی کھڑی تھی اور جو کچھ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا اس نے وہ سب کچھ سن لیا تھا۔ میں اسے وہاں دیکھ کر راستہ بدل کر گزرنے ہی والی تھی جب بھی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بھابھی آخر آپ نے یہ بات کسی کو کیوں نہیں بتائی؟ آپ اتنے ٹائم سے یہ سب برداشت کر رہی ہیں، آپ کو یہ بات کسی کو بتانی چاہیے تھی، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تھا، مگر آپ کیا جاہل عورتوں کی طرح خاموشی سے یہ سب سہتی گئی۔
اس کی بات پر میں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی شرم کے تقاضے کی وجہ سے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا حل بھی کیا کیا جا سکتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ اگر آپ پہلے یہ بات مجھے بتا دیتی تو میں آپ کو اس بارے میں پہلے ہی بتا دیتی، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ مجھے لے کر کچن میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ جیسا جیسا میں کہتی ہوں ویسا ویسا آپ کرتی جائیں۔ وہ کیا کر رہی تھی، میں بے خیالی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یوں بھی مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ نارمل ہو سکتا تھا۔ اور یہی سوچ کر میں اس کی تمام سرگرمیوں کو بیزاری سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مجھے کپ میں کالے رنگ کا قہوہ بنا کر دیا۔ مجھے دیکھتے میں نہایت ہی سیاہ تھا، جو مجھ سے کہنے لگی کہ اپنے شوہر کو جا کر پلا دیں، آپ کی ساری شکایات دور ہو جائیں گی۔ اس نے مجھے اس بات کا یقین بھرے انداز میں کہی تھی کہ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اور پھر جب میں نے اپنے شوہر کو یہ قہوہ پلایا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، جب میرے شوہر نے میرے ساتھ 4 بار اگلی صبح بہت ہی زیادہ نکھری نکلی تھی۔ آج کا دن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو، دنیا میں بالکل نئے انداز سے میں دیکھ رہی تھی۔ تبھی جب میں کچن میں جانے لگی تو راستے میں میرے دیور نے میرا راستہ روک دیا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ کو بھائی کی کسی قسم کی کوئی شکایت تھی تو آپ کو یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی، میں اس کی ساری شکایت دور کر دیتا، اور یہ جو آپ نے اس وقت اس قدر تڑپتے ہوئے بے چینی میں گزارا ہے، اب یہ تڑپ اور بے چینی ختم ہو چکی ہوتی۔ میں نے اس کو حیرت سے دیکھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا دیور مجھ سے ایسی بات کیوں کر رہا تھا۔ تبھی میرے شوہر بھی وہاں پر آ گئے اور پھر میں وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلی گئی۔ پورا دن مجھے میرے دیور کے دیکھنے کا انداز اور اس کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں اس کی باتوں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر اس نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال گونجا کہ کہیں میری دیورانی نے یہ دیور کو بات تو نہیں بتا دی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، تبھی میرے دیور نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی۔ اگر اس نے ایسی بات مجھ سے کرنے کی آخر جرت کیسے کی؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے بھائی کی عزت تھی، اور وہ کیوں میرے ساتھ ایسی باتیں کر سکتا تھا؟ مجھے اس پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ پھر جب میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی دیورانی سے پوچھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر کو یہ بات بتا چکی ہے، مگر میں اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ ہی آئے جا رہا تھا۔ پھر جب باتوں ہی باتوں میں اپنی دیورانی سے پوچھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر کو یہ بات بتا چکی ہے، مگر میں نے اس بارے میں اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ یوں بھی میں گھر کا ماحول خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے مجھے کسی اور انداز میں یہ بات کہی ہو، مجھے سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار میں نہیں کرتی تھی، تبھی اس بات کو بھی نظر انداز میں کر گئی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ رات کو پھر جب میری ساس نے مجھے اپنے پاس رکنے کو کہا تو آج میں نے ان کے پاس رکنے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے شوہر سے اپنا حق وصول کیسے کرنا تھا۔ یقیناً اب تو میرے شوہر نے بھی مجھے کمرے سے باہر کسی صورت نہیں رہنے دینا تھا۔ میں نے جب ساس سے معذرت کی تو مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ 2-3 گھنٹے میرے کمرے میں رک جاؤ، اس کے بعد تمہیں ویسے بھی باتھ روم میں کم جاتی ہوں۔ یہ بات کافی حد تک معقول بھی تھی۔ جب ہی میں نے ان کے ساتھ پھر چند گھنٹے رہنے کی حامی بھر لی اور جب وہ سو جاتی تو پھر میں ان کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب میری ساس سو گئی تو پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر تبھی میں نے کسی بری طرح سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی، اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ وہ مجھے عجیب ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میرے بھائی سے کیا شکایت ہے؟ اس وقت تو مجھے اپنا شوہر سمجھ لو، میں تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ گھر میں رہتے ہوئے میں اپنے دیور سے کیسے بچ سکتی تھی اور اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی؟ مجھے اپنے شوہر سے لاکھ اختلافات سہی، مگر میں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تب بھی مجھے اپنے شوہر کے عقب سے دیورانی کا چہرہ نظر آیا تو میں اس وقت اس کی موجودگی کو غنیمت سمجھا تھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی گڑبڑا کر اسے کہنے لگا کہ بھابھی نے کہا تھا کہ وہ آج رات امی کے پاس نہیں رکیں گی، اس وجہ سے میں امی کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں جا رہا تھا۔ جب ہی میری بھابھی سے ملاقات ہو گئی، میری دیورانی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں ان دونوں سے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر میرے ہی منتظر تھے اور پھر میں ان کے لیے وہی قہوہ بنا کر لے آئی تھی، اور آج کی رات بھی میں نے خوشیوں سے ڈھنڈورے پیٹتے ہوئے جھولے جھولتے ہوئے پرسکون انداز میں گزاری تھی۔ میں اپنی دیورانی کی شکر گزار تھی جس نے مجھے اس کلونجی کے قہوے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو یہی قہوہ استعمال کرواتی تھی، مگر اب مجھے اپنی دیورانی کی طرف سے بہت ہی زیادہ پریشانی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنے لگی تھی اور بات بات پر وہ مجھے اکسانے لگا تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لوں۔ وہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہونے دے گا، مگر میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی دیورانی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بھلا اپنے شوہر کو میری انتہائی ذاتی بات کیوں بتائی تھی؟ اگر وہ اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتاتی تو کبھی اس کی
मुझ पर ये सब कहने की जुर्रत ना होती। मुझे समझ रहा था कि मैं प्यार की तरसी हुई औरत हूँ और इस प्यार की वजह के लिए मैं इसकी गोद में पके हुए फल की तरह गिर जाऊंगी। मगर वो ये नहीं जानता था कि हर औरत बिकने वाली और बहकने वाली नहीं होती। अब जब मैंने इसने मुझे ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। मगर इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस दिन मेरी देवरानी घर पर नहीं थी, वो कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर गई हुई थी, रहने के लिए। आज मेरे शौहर सुबह जाते हुए मुझे कह रहे थे कि वो आज दोपहर में जल्दी आ जाएंगे। इसीलिए मैं उनको अपनी पसंद का खाना बनाया और उनके आने से पहले हल्का-फुल्का सा तैयार हो गई। उनकी पसंद के कपड़े पहने और मैं बिस्तर पर लेटकर उनका इंतज़ार कर रही थी। न जाने कब मेरी आँख लग गई। मुझे कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो सका, एक अजीब से एहसास से मेरी आँख खुली थी। मुझे अपने इंतहाई करीब किसी की गर्म सांसों का एहसास हो रहा था। कोई बिल्कुल आहिस्तगी से मेरे चेहरे को छू रहा था। मेरे होंठों पर मुस्कान फैल गई। इसका मतलब था कि मेरे शौहर घर जल्दी आ गए थे और वो इस वक़्त मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। मगर फिर मुझे अपनी सांसों में किसी अजनबी सांसों की खुशबू का एहसास होने लगा था। तभी मैंने झट से अपनी आँखें खोल दी थी और अब जब मैंने सामने देखा तो मेरा देवर आँखों में अजीब हवस लिए मुझे देख रहा था। मुझे उसे अपने इंतहाई पास देखकर घबराहट हो रही थी और उसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ़ौरन यहाँ से हट जाओ। मगर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उस पर जैसे खुमार छा रहा था। वो मुसलसल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी। मगर इस वक़्त उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी यकदम उसे किसी ने झटके से पकड़कर पीछे किया और जब मैं संभली और नज़र उठाकर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े हुए थे। वो उसके मुँह पर पैर दर पैर थप्पड़ मारने लगे थे। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि मुझे आपकी बीवी ने खुद यहाँ पर बुलाया था और इसी के उकसाने पर मैं ये सब कर रहा था। ये सुनकर मेरा हैरत से मुँह खुले का खुला रह गया था। मैं खौफ के आलम में अपने शौहर को देखने लगी। अगर उन्होंने मेरे साथ देवर की बात पे यकीन कर लिया, तो न जाने क्या हो जाएगा। मैं इन्हें कहने लगी कि ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। उन्होंने मेरे देवर की किसी बात पर कोई यकीन नहीं किया था। उसे कहने लगे कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है। उसने तब कोई गलत कदम नहीं उठाया जब मैं उसके हकूक अदा नहीं कर सकता था। अब तो हम दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है। अब ये ऐसा क्यों कर सकती है? इसके बाद मेरे शौहर ने मेरे देवर को घर से निकाल दिया था। इन्हें इनके हिस्से की जायदाद देकर अलहदा कर दिया था। मेरी सास ने बहुत पूछा कि तुम दोनों भाइयों की आखिर किस बात पर लड़ाई हुई है? क्यों तुम अपने भाई की शक्ल में देखने के रवादार नहीं हो? मगर मेरे शौहर हर बार खामोश रह जाते थे। उन्होंने मेरी सास से भी इस बात को छुपा लिया था। सास तो पूछती ही रहेगी कि आखिर तुम दोनों भाइयों में लड़ाई क्यों हुई है? क्यों तुम अपने भाई की शक्ल देखने के भी तंग आ गए हो? मेरे शौहर तो खामोश ही रहे। उन्होंने मेरी सास से इस बात को छुपाया। मेरी देवरानी भी इस बात से बेखबर थी। मैं उसे ये बात बताकर उसके शौहर से बदज़न नहीं करना चाहती थी। यूँ भी वो ये समझती थी कि उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता, उसके अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं और अगर वो इसी गुमान में रहती तो उसके लिए ज़िंदगी भी आसान ही रहती। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।